ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، کٹ آف ڈیٹ چائنا کا وزٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے یہ بیگیج ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے امبیسڈر صاحب نے بھی کہا ہے، ویری ویلڈ پوائنٹ. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد آ کر کرنا چاہیں گے معاملات کو طے، اس لیے بیکاز ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی انڈر اینی سارٹ آف پریشر کہ ایران ان کو پریشر میں ڈال سکے. آپ کس سائڈ پر لین کرتے ہیں؟ دیکھیں، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ چائنیز لیڈرشپ نے بھی جب ایرانی فارن منسٹر اراغچی صاحب وہاں گئے، ان کو یہ کہا ہوگا کہ اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ ایک تو آپشن یہ بھی ہے نا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک تو جو ساری کی ساری چائنا امریکہ ٹاکس ہیں وہ بھی اسی کے ارد گرد گھومیں گی، اور اسٹیٹ آف ہارموز اور انرجی سیکیورٹی اور انٹرنیشنل واٹر ویز کا کیا فیوچر رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چائنیز سائڈ پہ، کیونکہ چائنیز بھی انتظار کر رہے ہیں امریکنز کا، ٹیرفس لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے امریکن انویسٹمنٹس چاہیے، ان کی ایکسپورٹ کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو فیکٹر وہ بھی ہے. دوسری سائڈ جو کہ ابھی پتہ چل جائے گا جیسے ہی پرپوزل گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب تو فوراً بول پڑیں گے کہ ہمیں پسند ہے کہ نہیں پسند. انہوں نے تو آج بتا دینا شاید تھوڑی دیر میں، اگر ان تک یہ چیزیں ان کی ظاہری بات ہے ایڈمنسٹریشن شیئر کر رہی ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایرانین سائڈ کیا اس کو اور لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، وہ اور سپیس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں پرماننٹ اینڈ آف وار، اینڈ سیکنڈلی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ فار دا اسٹیٹ آف ہارموز. یہ ان کے دو امپورٹنٹ فریم ورک ہیں، جس میں تیسری چیز یہ ہے کہ فیوچر جو جی سی سی ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ رکھنا ہے. وہ اسی ڈیل جو امریکہ کے ساتھ کریں گے، پرماننٹ اینڈنگ آف وار کریں گے، اسی کے اندر جی سی سی کے ساتھ بھی فریم ورک اپنا طے کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے چائنیز یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو زیادہ جو چائنا امریکہ ٹاکس کا جو ایک بڑا پورشن ہے وہ اس ایشو کے اوپر ڈسکس ہوگا، جو کہ میرا نہیں خیال چائنیز لیڈرشپ چاہے گی. تو انہوں نے میرا خیال ہے اراغچی صاحب کو یہ پیغام ضرور دیا ہوگا، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ چیزوں کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. چائنیز بڑا لانگ ٹرم سوچتے ہیں، بڑے ویژنری لیڈرشپ ہے وہاں پہ. تو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ، لاسٹ کوسچن اینڈ ویری کوئکلی وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ، کہ اگر ہم لوگ اس حد تک کامیابی لے چکے ہیں تو اس کو اکنامک کامیابی میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے، جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ورک فورس ہے اس کو انڈیا کی ورک فورس کے کمپیریزن میں ذرا انڈر پے کیا جاتا ہے. اب وہ والا معاملہ ٹیک اپ کرنا، ہمارا یہ جو سٹیچر انکریز ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستانی عوام کی انکم کے اندر انکریز کرنا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا؟ دیکھیں، وہ تو آپ کو اپنے جو ورک فورس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو انہینس کرنا پڑے گا. یہ آبویسلی ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ہم ایک دو اپرچونٹی ضائع کر چکے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ تھی، سیکیورٹی پارٹنرشپ سے ہمیں اس کو ایک مضبوط اکنامک پارٹنرشپ میں بھی کنورٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو 15-20 سال ہم ایک نان نیٹو الائے اور وہ سارا رہا. پھر سی پیک کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے بارے میں وہ جو ایف پیک لینس تھا وہ چینج ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ ری ہائفنیشن ہوئی، تو بہت زیادہ اوپننگ ہے. میرا خیال ہے اس کو نیشنل لیڈرشپ کو ایک بڑے فریم ورک میں سوچنا. اور اب یہاں ہماری سیاسی لیڈرشپ کا کہ وہ اس کو کس طریقے سے آگے بڑھاتی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ، ڈاکٹر جمیل احمد خان، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.